قرآن کریم کی مختصر مگر جامع تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا نبیہ الکریم۔ حضرات گرامی، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 کا ابتدائی حصہ پڑھا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آج کی اس نشست میں 178 اور آیت نمبر 179 دو آیات کی تفسیر اور توضیح آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ یہاں تک کہ اس آیت کے ربط کا تعلق ہے تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ مدنی صورت ہے، اور مکی اور مدنی صورتوں میں یہ ایک بڑا بنیادی سا فرق ہے کہ مکی صورتوں کے اندر جو ہے وہ عقائد کو زیادہ موضوع بیان بنایا گیا ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں اعمال اور مسائل، چاہے ان کا تعلق فرد کی زندگی کے ساتھ ہے، چاہے ان کا تعلق معاشرے کی زندگی کے ساتھ ہے، اور چاہے ان کا تعلق حکومتی نظم و نسق کے ساتھ ہے، اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں اب اسلام کا جو ہے وہ قانون قصاص جو ہے وہ نازل ہو رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، کہ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کی بابت قصاص فرض ہے۔ قصاص کا لغوی معنی ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، برابری۔ اور یہاں قصاص کا مطلب کیا ہے، آگے قرآن نے خود اس برابری کی جو ہے وہ تصریح فرما دی کہ فی القتل، کہ مقتولوں کے اندر۔ تو اصل میں اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے، جب تک وہ پس منظر معلوم نہ ہو ان آیات کی صحیح سمجھ نہیں آ سکتی۔ ہوا یوں کہ جب اسلام آیا، مدینہ منورہ میں ہجرت ہوئی اور کچھ قبائل اسلام میں داخل ہوئے، تو کچھ ایسے قبائل بھی تھے کہ جن کے درمیان آپس میں لڑائی ہوئی تھی، حتیٰ کہ ان کے درمیان قتل و غارت گری بھی ہوئی تھی۔ تو ایک ایسا قبیلہ تھا کہ جو کہ بڑا طاقتور قبیلہ تھا۔ تو اسلام کے آنے کے بعد جب صلح کی بات چلی تو انہوں نے صلح کے لیے کچھ عجیب قسم کی باتیں کی، کہنے لگے چونکہ ہم بڑے طاقتور لوگ ہیں، تو اگر مخالف نے ہمارا غلام قتل کیا ہوا ہے تو ہم اس کے بدلے میں ان کے آزاد کو قتل کریں گے۔ اب آپ کو معلوم ہی ہے کہ انسان ویسے تو آپس میں سب برابر ہیں، لیکن معاشرتی سٹیٹس میں وہ جو ایک خاص غلام ہوتا ہے، آج کل تو غلام مفقود ہیں، لیکن جو ایک خاص غلام ہوا کرتا تھا اس کا وہ سٹیٹس نہیں ہوتا تھا۔ تو انہوں نے اپنی برتری جتانے کے لیے اپنے غلام کے اصل قاتل کو قتل کرنے کی بجائے کہا کہ ہم تو اس کے بدلے میں کسی آزاد کو قتل کریں گے، حالانکہ وہ آزاد اس کا قاتل نہیں تھا، اس غلام کا قاتل بھی کوئی غلام ہی تھا۔ اسی طرح سے بالفرض ان کے کسی مقتول کو کسی عورت نے مارا تھا، تو کہنے لگے کہ چونکہ ہماری عورتیں جو ہیں وہ بڑے درجے کی ہیں، لہٰذا ہماری عورت کا قاتل بھلے کوئی عورت ہی کیوں نہ ہو، ہم اپنی عورت کے مقابلے میں کسی مرد کو قتل کریں گے، کیونکہ ہماری عورتیں جو ہیں وہ اتنی اعلیٰ ہیں کہ تمہارے مرد جو ہیں گویا کہ ان کی برابری کے۔ تو الغرض یہ ایک بڑا ہی ایک ظلم پر مبنی انہوں نے موقف اپنایا۔ تو اسلام نے اس کی جو ہے شدت کے ساتھ نفی فرمائی اور اپنا قانون قصاص جو ہے وہ نازل فرمایا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ جو اصل قاتل ہے، چاہے وہ آزاد ہے، چاہے وہ غلام ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، یعنی جو بھی اصل قاتل ہے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے۔
یہ نہیں کہ آپ اپنے مقتول کی شان و شوکت دیکھتے ہوئے یہ کہیں کہ جی ہمارا مقتول جو ہے وہ تو بڑی شان و شوکت والا تھا، لہٰذا ہم اس کے بدلے میں ایک کی بجائے 2 یا 3 افراد کو قتل کریں گے، یا اگر ہمارے مقتول کا قاتل کوئی معمولی آدمی کو غلام تھا تو نہ ہم اس کے عوض میں کسی بڑے عزت مند آزاد انسان کو قتل کریں گے، یا ہمارے مقتول کی قاتلہ اگر کوئی عورت تھی تو نہ ہم اس عورت کو نہیں بلکہ مخالفین کے کسی مرد کو قتل کریں گے۔ تو اسلام نے ان سب جاہل پر مبنی خیالات اور ان جاہل پر مبنی جو دعوے تھے ان کی جو ہے وہ تغلیظ فرمائی، ان کو رد فرمایا اور اپنا قانون قصاص نازل فرمایا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ جو قاتل ہے اسی کو بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ تو اب آپ اس آیت پر غور کریں، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، کہ ایمان والو مقتولوں کی بابت تمہارے اوپر عدل کا بدلہ جو ہے وہ فرض کر دیا گیا ہے۔ اب فرمایا کہ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثی بالانثی، اور عورت کے بدلے عورت جو ہے وہ قتل کی جائے گی۔ یعنی اگر وہ قاتل ہیں، جی ہاں، یہ نہیں کہ آپ ان کے بدلے جو ہے کسی اور کو قتل کریں، نہ، الحر بالحر، یعنی وہی آزاد مرد قتل کیا جائے گا کہ جس نے قتل کیا ہے، والعبد بالعبد، اور وہی غلام بدلے میں مارا جائے گا جس نے کسی غلام کو مارا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہمارا تو آزاد جو ہے بڑی شان و شوکت والا ہے، ہم اپنے جگہ جو ہے اگر انہوں نے مارا ہوا ہو وہ قاتل ہوں تو ہم تو اپنے کسی غلام کو پیش کریں گے، ٹھیک، یا اس کے برعکس اسی طرح سے غلام کو قیاس کر لیں، اور اسی مسئلے پر آپ عورت کو قیاس کر لیں۔ فرمایا کہ نہ، جو اصل قاتل ہے بدلے میں اسی کو جو ہے وہ قتل کیا جائے گا، اور ان جاہلانہ تصورات کی قطعاً اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ اس کے بعد آگے جو ہے پھر وہ قانون دیت جو ہے وہ نازل فرمایا کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اور ہاں جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی مل جائے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو مقتولین ہیں یا مقتول ہے اس کے جو ورثاء ہیں اس کو ان کا بھائی کہا، فمن عفی لہ من اخیہ، یعنی وہ جو مدعی ہے، وہ جو مقتول کا وارث ہے، اگر وہ رحم دلی دکھائے اور قصاص سے دستبردار ہو جائے، یعنی عدل بدلے سے دستبردار ہو جائے اور دیت لینے پر راضی ہو جائے۔ دیت کہتے ہیں خون بہا کو، اس کی ایک خاص مقدار ہوتی ہے، وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے یہ بات مکمل کر لیں، پھر ہم اس کو بعد میں جو ہے وہ ڈسکس کر لیں گے کہ اس کی کتنی مقدار ہوتی ہے۔ فرمایا کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، کہ جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی مل جائے، یعنی اس کا بھائی جو ہے، یعنی مقتول کا جو وارث جو ہے اس کو اس کا بھائی قرار دیا، کیونکہ رحم وہی کھائے گا کہ جو بھائی ہوگا، یعنی اس کا یہ فعل جو ہے گویا کہ بھائیوں والا فعل ہے کہ اس نے جو ہے وہ قصاص سے دستبرداری اختیار کی، ورنہ تو وہ قصاص پر ہی جو ہے وہ ڈٹا رہتا اور قصاص کا ہی تقاضا کرتا رہتا، جس کے نتیجے میں تمہارا جو قاتل بھائی ہے اس کو قتل کر دیا جاتا۔ تو فرمایا کہ جس کسی کو اس قسم کی رعایت مل جائے، اس قسم کی معافی مل جائے، تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ آگے سے دیت ادا کرے۔ اور دیت بھی کیسے؟ فرمایا کہ فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ فرمایا کہ پھر جس طرح سے اس کے بھائی نے قصاص سے دستبرداری کرتے ہوئے اس کے ساتھ ایک نیکی کی ہے، ایک حسن سلوک کا کام کیا ہے، کہ فاتباع بالمعروف، تو اس کو بھی اس کی نیکی کا بدلہ جو ہے وہ نیکی سے دینا چاہیے، واداء الیہ باحسان، اور حسن سلوک کے ساتھ اس کو دیت کی جو رقم ہے وہ ادا کر دینی چاہیے۔ یعنی پھر یہ نہیں کرنا چاہیے
کہ وہ دیت دینے میں جو ہے وہ ٹال مٹول کرے، یا دیت جو ہے وہ جو دیت کی مخصوص مقدار ہے اس سے کم کر کے دے، یا اس کو ذلیل کر کے دے، یا کل کلاں کو وہ سرے سے دے ہی نہیں، ایک مرتبہ عدالت سے جو ہے وہ گلو خراسی کروا لے، عدالت میں وہ یہ قسم کے یہ بیان دلوا لے اس سے کہ جی ٹھیک ہے جی ہم دیت لینے پر راضی ہیں، لیکن بعد میں کیا کرے کہ اس کو پھر ذلیل کرے، اس کو دے ہی نہیں، اور میں کہ نہ فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو اس کو بھی پھر اسی طرح سے جو ہے وہ معروف یا نیکی کی پیروی کرنی چاہیے، یعنی اس کے اس اچھے اقدام کا بدلہ اچھے اقدام سے دینا چاہیے، اور وہ اچھا اقدام اس کی طرف سے کیا ہوگا؟ دیت کا دینا، اور اس کے ساتھ میں فرمایا کہ وہ ادا بھی اس کو کیسے کرے؟ احسان کے ساتھ، یعنی خوش اسلوبی کے ساتھ، بغیر کسی ٹال مٹول کے، بغیر ذلیل کی۔ اس کے بعد فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، یعنی اگر اللہ چاہتا تو صرف قانون قصاص یا یعنی عدلے کا بدلے کا جو قانون ہے اسی کو نافذ کر دیتا، یہ دیت کا قانون جو ہے وہ سرے سے ہوتا ہی نہ، جیسے کہ پچھلی کچھ امتوں میں ایسا ہی تھا کہ اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا تھا تو اس کی سزا جو تھی وہ سزا موت ہی تھی، یعنی کہ عدلے کا بدلہ ہی تھا۔ اچھا یہاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہر قتل پر جو ہے اس کا بدلہ جو ہے وہ قتل کی سزا نہیں ہوتی، اس کے لیے قتل عمد ایک باقاعدہ ٹرم ہے جو فقہ میں ہے۔ قتل عمد کا مطلب یہ ہے جان بوجھ کر مارنا، یعنی یہ بات طے شدہ ہو جائے کہ اس شخص سے یہ قتل جو ہوا ہے وہ غلطی سے نہیں ہوا، کسی خطا سے نہیں ہوا، اس نے دانستہ جو ہے جان بوجھ کر جو ہے اس کو قتل کیا ہے۔ یہاں پھر آگے فقہاء نے شرائط رکھی ہیں کہ جو جان بوجھ کر جو ہے قتل کرنا، اس کے شواہد کے طور پر علماء نے کہا ہے کہ کسی تیز دھار آلے سے قتل کیا جائے، یعنی ایسے آلے سے قتل کیا جائے کہ جس سے عادتاً جو ہے وہ بندہ مر جاتا ہو، تو کیونکہ پھر اس بات کی دلیل ہوگی کہ اس نے اگر یہ ہتھیار استعمال کیا ہے یا یہ لوہا یا خنجر یا جو بھی چیز ہے تو یقیناً اس کی نیت اس کو مارنے کی ہی تھی۔ تو بہرحال اس کے لیے فقہ میں ایک ٹرم ہے قتل عمد۔ تو قتل عمد کی صورت میں یعنی جان بوجھ کر قتل کرنے کی صورت میں اس کو سزائے موت یا یوں سمجھ لیں کہ قصاص کی سزا جو ہے وہ دی جائے گی۔ ٹھیک ہوا؟ اس کے بعد فرمایا کہ جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ تو میں جیسے عرض کر چکا ہوں اس حوالے سے کہ اگر اللہ چاہتا تو صرف قانون کے ساتھ ہی جو ہے وہ متعین کر دیتا، لیکن اللہ نے جو ہے وہ تخفیف سے کام لیا اور رحمت سے کام لیا، اور ہمیں جو ہے اس امت کو جو ہے وہ قصاص کے ساتھ ساتھ دیت دینے کی بھی گنجائش دی۔ اس کے بعد فرمایا کہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم، اور جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو زیادتی کی صورت جو ہے یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کیا کرے کہ وہ دیت بھی لے لے مقتول کے جو ورثہ ہیں، اور دیت لینے کے بعد پھر جو ہے اس کو جو ہے وہ قتل بھی کر دیں اپنے قاتل کو۔ تو ایسا نہیں، جو کانٹریکٹ ہوا ہے، جس بات پر ان کی بات مکمل ہوئی ہے اس کو پھر نبھائیں، جو کوئی بھی اس بات سے دائیں بائیں ہوگا وہ زیادتی کا جو ہے مرتکب قرار دیا جائے گا۔ اس کے بعد آخری آیت، دوسری آیت، آیت نمبر 179 کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ تمہارے لیے اس قانون قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم بچ سکو۔ یہ دیکھیے کہ یہ کیسی بلیغ چیز ہے کہ قصاص، حالانکہ کیا ہے قصاص تو قتل کرنے کا نام ہے نا، بدلے میں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ عدلے کا بدلہ یعنی کسی قاتل کو بدلے میں قتل کرنا، اس کو قصاص کہتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں زندگی ہے، یعنی آپ قتل کر رہے ہیں اور اس میں زندگی ہے۔ تو زندگی اس لیے ہے، یاد رکھیے گا، کہ جب کسی بھی شخص کو یہ پتہ ہوگا کہ اگر میں نے قتل کیا تو بدلے میں جو ہے وہ میں مارا جاؤں گا، مجھے سزا موت دی جائے گی، مجھے تختہ دار پر لٹکایا جائے گا، میرا سر تن سے جدا کیا جائے گا، تو وہ قتل کرنے کی کبھی بھی جرت نہیں کرے گا، جس کے نتیجے میں دو زندگیاں محفوظ رہیں گی، یعنی ایک تو اس کی زندگی کہ جس کو وہ قتل کرنے جا رہا تھا، اور دوسرے نمبر پر اس کی اپنی زندگی کہ قتل کرنے کی صورت میں اس کو بھی قتل کر دیا جاتا۔ تو اس طرح سے
اللہ کے اس قانون قصاص کی وجہ سے دونوں کی زندگی جو ہے وہ محفوظ رہے گی۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت بات جو ہے اللہ نے فرمائی ہے۔ اب رہ گئی بات دیت کی کہ اس کی کتنی مقدار ہوتی ہے، تو یاد رکھیے گا کہ دیت کی مقدار 100 اونٹ یا 10,000 دینار یا 1,000 درہم ہوتی ہے۔ اور اونٹ جو ہے 100 اونٹ، ان کی آگے مختلف قسم کی اقسام ہوتی ہیں جو کہ فقہ کی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں، وہ دی جاتی ہے۔ اور رہی وہ درہم اور دینار کی بات، تو آج کل ہمارے حساب سے اس کی مقدار 36 سیر، 36 تولے اور 8 پاشے چاندی بنتی ہے۔ اس میں دو باتیں یاد رکھیے گا کہ 36 کلو نہیں بلکہ 36 سیر، ٹھیک، اس کے بعد 36 تولے، اس کے ساتھ 8 پاشے چاندی۔ اب یہ ہے کہ یا تو یہ بعین ہی چاندی دے دی جائے یا پھر یہ ہوگا کہ اس کی قیمت جو ہے وہ دی جائے گی، اور ظاہر ہے اس کی قیمت تو پھر بدلتی رہتی ہے۔ تو جس دور میں جہاں بھی دنیا کے جس خطے میں بھی جو قیمت ہوگی چاندی کی، وہاں کی کرنسی کے مطابق یا وہ ادا کر دی جائے گی یا پھر یہ ہے کہ یہ چاندی جو ہے یہ ادا کر دی جائے گی۔ اور اس کا حساب جو ہے علماء نے وہ چاندی کے سکے کے حساب یا درہم و دینار، چونکہ وہ چاندی کے ہوا کرتے تھے، اس حساب سے لگا کر یہ ہم لوگوں کی سہولت کے لیے پیش کیا ہے۔ تو آج کی آیات کے اندر بڑی ہی اہم باتوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ بہت وسیع اور اس ٹاپک ہے، میں نے یہاں بڑے اختصار کے ساتھ اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، صرف تفصیل نقطہ نظر سے۔ باقی فقہ کے اندر یہاں بہت تفصیل ہے، چونکہ قتل کی بہت سی اقسام ہیں، قتل عمد ہے، قتل شبہ عمد ہے، قتل خطا ہے، پھر اسی طرح سے اور بھی قسمیں ہیں۔ تو ہر قسم کا جو ہے وہ الگ الگ حکم ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں فقہاء نے الگ الگ کر کے لکھی ہیں۔ اگر کہیں اسلام کا صحیح نظام نافذ ہو، عدالتیں جو ہیں وہ اسلام کے مطابق فیصلے کرتی ہوں، تو پھر یہ سارے کے سارے قوانین جو ہیں وہاں نافذ ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی اس تفسیر سے بھی آپ کی معلومات میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہوا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اور اس درخواست کے ہمراہ یہ ذرا غور سے سنیے گا کہ اس چینل کو خود بھی سبسکرائب کروائیں اور آگے احباب میں بھی اس کو شیئر کریں، تاکہ کچھ آڈینس جو ہے وہ بنے۔ اگر آڈینس ہوگی تو ظاہر ہے پھر اس کو جو ہے کنٹینیو رکھا جا سکے گا۔ اگر آڈینس کی تعداد کم ہوئی یا نہ ہونے کے برابر ہوئی تو اللہ نہ کرے کہ پھر یہ سلسلہ ختم ہو جائے۔ میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔